الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدی اما بعد۔ فقال اخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ حاضرین، پہلی مجلس ہماری آپ کے ساتھ ہو چکی ہے جس میں ہم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت جو صحیح مسلم میں ہے اور جو صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس کو اہل علم نے ام السنہ کہا ہے، بڑی جامع اور بڑی عظیم حدیث ہے جس میں اسلام کے ظاہری اعمال اور اسلام اور ایمان کے باطنی امور، عقائدی امور اور احسان اور قیامت کی علامتوں میں سے بعض علامتوں کا ذکر ہے۔ وہ ہم نے آپ کے سامنے پورا متن پڑھا تھا اور اس کا کچھ حصہ ہم پہلی مجلس میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کر چکے ہیں، اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے لا چکے ہیں۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ایک نووارد شخص کی شکل میں آئے تھے اور اچانک سے نمودار ہوئے تھے، انہوں نے دوسرا سوال جو کیا ہے، پہلا سوال تو اسلام کے متعلق تھا اور اسلام کے 5 ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ 5 وقتہ نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان کے روزے کا اہتمام اور استطاعت ہو تو سال میں پوری عمر میں 1 مرتبہ حج اور عمرے کا اہتمام، یہ واجبات دین ہیں، اصل فرائض اسلام ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ دوسرا سوال جو حضرت جبریل نے کیا تھا، قال فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھ کو ایمان کے متعلق بتائیے، ایمان کیا ہے۔ آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ اسلام اپنے عمومی معنی میں ایمان کو بھی شامل ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تو اسلام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کی گواہی دینا، اور پھر فرشتوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور تقدیر کے بھلے برے پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے تمام جو اسلام کے واجبات اور فرائض ہیں سب پر ایمان، اور جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان اور یقین کا نام ہے اسلام۔ جیسے کہ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، مکمل دین اسلام ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اسلام کے اندر جو 5 چیزیں بتائی گئی ہیں جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اس میں ایمان اور عقیدہ داخل نہیں ہے۔ یا جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا جو ڈیفینیشن آیا ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ملائکہ پر، فرشتے پر، آخرت پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان کے اندر میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ داخل نہیں ہے۔ تو اسلام بولیے تو ایمان کے ارکان بھی داخل ہیں، ایمان بولیے تو اسلام کے ارکان بھی داخل، لیکن یہاں الگ الگ تفصیل جو حضرت جبریل نے کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کی اہم چیزیں یا اہم ارکان کیا ہیں، ایمان میں اہم چیزیں کیا ہوتی ہیں، ورنہ ایمان تو پورے اسلام کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہا کہ ایمان 73 سے لے کر 79، بضع کا لفظ ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک، 73 سے لے کر 79، یا بعض روایت میں ہے بضع و 60، 63 سے لے کر کے 69 تک ایمان کی شاخیں ہیں۔ کہا کہ سب سے جو بنیادی جڑ ہے ایمان کی وہ کلمہ توحید و رسالت ہے، اور اس کے بعد اس کی موٹی موٹی شاخیں یہ ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے بعد پھر اس کی ڈالیاں اور اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں اور پتے وغیرہ لے کے پورا ایک گھنیرا درخت ہے جس کا اعلیٰ کلمہ، جو سب سے اونچی درجے کی جو چیز ہے ایمان کے اندر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجے کی جو چیز ہے ایمان کے اندر وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کا ایک اہم جز ہے، ایک اہم شاخ ہے۔ تو الحمدللہ ایمان بھی نماز روزوں کو شامل ہے۔ تو اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اسلام اگر بولو تو اس میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے، اور ایمان بولو تو اس میں اسلام کے جو ارکان بیان کیے گئے ارکان 5 وہ بھی داخل ہیں۔
لیکن جب اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ بولا جائے تو اہل علم نے حدیث جبریل کی روشنی میں فرق کیا ہے کہ اسلام کا اطلاق ظاہری اعمال پر ہوتا ہے جو انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے ادا کرتا ہے، اور ایمان کا اطلاق باطنی اور عقائدی امور پر ہوتا ہے۔ یہ فرق کرتے ہیں جیسا کہ یہاں بیان آیا، ورنہ سب چیز سب کو شامل ہے۔ اسلام بولیں گے تو اس میں ایسا نہیں کہ ایمان نہیں داخل ہوگا، اور ایمان بولیں گے تو اسلام کے جو ارکان نماز روزہ ہے وہ ایمان کا جز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اہم چونکہ اسلام کے یہ اہم ارکان ہیں، ایمان کے یہ بنیادی 6 ارکان ہیں، اس لیے ذکر کیا گیا ہے، ورنہ تمام چیزیں اسلام اور ایمان کے اندر بھی داخل ہیں۔ تو کل ملا کر کے بات اصل میں یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا فرق ہے تو کہیے کہ دیکھو دونوں چیز تو سیم ہی ہے، لیکن جب اسلام اور ایمان ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے، تو اسلام کا اطلاق ظاہری اعمال پر ہوتا ہے جو اعضاء اور جوارح سے ادا کرتے ہیں، ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب داخل ہے۔ اور ایمان بولیں گے تو اللہ پر ایمان رکھنا، اعتقاد، عقیدہ، ایمان باللہ اور ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو ظاہری اعمال پر اسلام کا اطلاق اور باطنی عقائد پر، عقائدی امور پر، باطنی امور پر ایمان کا اطلاق۔ جیسے اسی سے ملتی جلتی بات بتا دیں، فقیر اور مسکین ایک ساتھ بولتے ہیں ہم لوگ، فقیر اور مسکین۔ تو جب اگر کہیں کہ صاحب یہ 100 روپیہ ہے کسی فقیر کو دے دیجیے، تو آپ نے اگر کسی مسکین کو دے دیا تو بھی ادا ہو گیا۔ کہا کسی مسکین کو دے دیجیے اور آپ نے کسی فقیر کو دے دیا تو بھی آپ نے صحیح جگہ پہنچا دیا۔ لیکن فقیر اور مسکین اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کیا جائے، جیسے قرآن مجید میں زکوٰۃ کی آیت میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے، تو اب یہاں فرق ہوتا ہے کہ فقیر کس کو کہتے ہیں اور مسکین کس کو کہتے ہیں۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مفلوق الحال ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کی حد تک نہ ہو۔ 10,000 روپیہ کما رہا ہے لیکن اس کی جائز ضرورت، بنیادی ضرورت 15,000 کی، تو 5,000 روپیہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کو دیں گے، کیوں؟ اسے کہ وہ مسکین ہے، کما تو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی پورتی ہو سکتی ہے۔ لیکن فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، سمجھا؟ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک لفظ بولا جائے گا، فقیر کا لفظ بولا جائے گا تو مسکین بھی داخل ہے، مسکین کا بولا جائے گا تو فقیر بھی داخل ہے۔ اور جب دونوں ایک ساتھ بولے، جیسے کہ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کا مطلب کہ فقراء کی ایک الگ کوالٹی ہے اور مسکین کی ایک الگ کوالٹی ہے۔ تو تم فقراء وہ ہے جن کے پاس کچھ نہ ہو، صفر الیدین ہو، دونوں ہاتھ اس کا خالی ہے، کچھ نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس سم تھنگ ہو لیکن اتنی نہ ہو کہ جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بات واضح ہو گئی کہ اسلام ظاہری اعمال پہ بولا جاتا ہے اور ایمان باطنی امور پر، باطنی عقائدی امور کے اوپر بولا جاتا ہے۔ ویسے اسلام ایمان کو بھی شامل ہے، ایمان اسلام کو بھی شامل ہے، اور سب کا مجموعہ جو ہے وہ دین ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو لفظ دین اگر بولیے گا تو دین میں اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، اور جتنا کچھ بھی قرآن اور حدیث میں اسلام کی تعلیمات ثابت ہے، چاہے وہ ادا کرنے سے تعلق رکھتی ہوں کہ اجتناب کرنے سے تعلق رکھتی ہوں، الحمدللہ وہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ آئیے، تو کہا کہ ایمان کا مطلب، ایمان کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایمان مانے تصدیق، ایمان مانے تصدیق، اور بعض علماء نے کہا کہ ایسی تصدیق جو انسان کے اندر عمل کا جذبہ بیدار کرے۔ اور شریعت میں اس ایمان کس کو کہتے ہیں اور کتنی چیزوں کو شامل ہے اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ شریعت میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اس چیز کو جو دل میں راسخ ہو، پیوست ہو، زبان پہ جس کا اقرار ہو جس چیز کا، اور عمل سے جس کی ادائیگی ہو رہی ہو۔ ایمان وہ ہے جو دل میں پیوست ہو اور جس کا اقرار زبان سے ہو اور عمل کے ذریعے جس کی تصدیق ہوتی ہے۔ گویا ایمان اعتقاد، اقرار اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ پر میرا ایمان ہے، ابھی بات آئے گی، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ ایک اکیلا معبود ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس کا اقرار زبان سے ہونا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی کی تاکید ہے، وحدہ اکیلا ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور عمل سے آپ اس کا ثبوت دیجئے کہ آپ کی جملہ عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے، اس میں کسی کو شبہ برابر، ذرہ برابر بھی کسی کا اس میں حق نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ چیز جو دل میں پیوست ہوتی ہے اور زبان پر جس کا آدمی اظہار کرتا ہے،
شک اور تردد سے بالکل پاک اعتقاد ہو اور زبان پر اقرار ہو اور عمل بھی اس کی تائید کرتا ہو، یہاں جا کر کے ایمان ہوتا ہے۔ گویا عمل ایمان کا اہم جز ہے۔ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن عمل نہیں ہے، بہت خطرے پہ ہے۔ اب سوالیہ نشان لگا ہوا ہے آپ کے داخلہ جنت پر، بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ بہرحال تفصیل میں آئیے، کہا کہ پہلے اب ایمان کی جب آپ نے لغوی تعریف سن لی کہ لغت میں عربی زبان میں ایمان کا معنی تصدیق ہے، یا ایسی تصدیق جو تابعداری کو شامل ہو، اور ایمان شرعی طور پر اصطلاحی طور پر علماء کے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان کہتے ہیں اس چیز کو جو دل میں پیوست ہو، بلا تردد کے، زبان پر جس کا آدمی اقرار کرتا ہو اور عمل سے جس کو ثبوت دیتا ہو۔ گویا اعتقاد قلبی، اقرار لسانی اور عمل جوارح کے مجموعے کا نام ہے۔ دل کے یقین، زبان کے اقرار اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اب اس کے کتنے ارکان ہیں، بنیادی کتنے ارکان ہیں؟ تو جہاں حدیث میں بیان کیا کہ 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن جو رکن یقین ہے، جو سب سے اہم رکن ہے، وہ ہے ایمان باللہ۔ اگر ہمارا اللہ پر ایمان نہ ہو تو کہاں کی کتاب، کہاں کا رسول، کہاں کا فرشتہ، کہاں کی آخرت، سب ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب گھوم رہے ہیں کس کے گرد؟ ایمان باللہ کے۔ ایمان باللہ کے، تو ایمان باللہ اصل حقیقت ہے، اور ایمان باللہ سے ایمان بالکتاب، ایمان بالرسول، جی ایک ایمان ہے، اس کا جو مین چیز ہوئی وہ ایمان باللہ ہے۔ تو اللہ پر ایمان ہو، اس کے نتیجے میں پھر ساری کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ گویا ایمان باللہ کی فرع ہے یہ سب چیزیں۔ کأن تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب، یہ ذرا سمجھیے گا پورے اٹینشن کے ساتھ۔ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس بات پر ایمان کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ ارے جو موجود ہی نہیں ہوگا اس کی عبادت کیا کریں گے آپ؟ تو اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ اب اگر کہیں اللہ کہاں موجود ہے، اللہ کہاں ہے، تو کچھ لوگ بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ ارے نہیں بھیا، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ عرش کے اوپر ہے، 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر ہے رب العالمین، اس کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ دیکھتے رہیے گا عقیدہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے۔ احاط بکل شیء علما، اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہے۔ کوئی چیز لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، ایک ذرہ بھی رب العالمین کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ نہایت سننے والا، نہایت باریک دیکھنے والا، اور تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو آپ سن لیجئے اللہ موجود ہے۔ کوئی تکلیف یا اللہ کرتے ہیں نا، نیچر ہے، نیچر ہے۔ اتنی بڑی کائنات بغیر خالق کے تھوڑے بن گئی ہے، وجود میں آ گئی ہے۔ تو عقلی اور نیچری دلیل کے علاوہ شریعت کی بھی دلیلیں موجود ہے قرآن حدیث میں اللہ کے وجود پر۔ تو اللہ موجود ہے۔ تو ایمان باللہ کے اندر پہلی چیز ہے کہ اللہ کے وجود کا عقیدہ ہو کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ کہے گا اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے جو 7 آسمان کے اوپر ہے، باقی اس کا علم ہر جگہ ہے۔ ایمان باللہ کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان ہو کہ اللہ ایک اکیلا رب اور خالق ہے۔ کائنات کو بنانے میں، ایک مکھی کو بنانے میں بھی کسی نے اللہ کا ساتھ نہیں دیا، اور نہ اللہ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق۔ باقی جتنی اللہ کے علاوہ جتنی چیز ہے سب مخلوق، اور ایک اللہ اکیلا خالق۔ وہی رازق ہے، وہی مارنے وہی جلانے والا ہے، اور نظام کائنات کا وہی چلانے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اللہ پیدا کرنے میں، مالک اور رازق ہونے میں، اور زمانے کا نظام چلانے میں ایک اکیلا ہے۔ اس میں تو مکہ کے مشرکین کو بھی شک نہیں تھا۔ دوسری چیز آئیے، ایمان باللہ کے اندر یہ ہے کہ اس بات کا بھی ہم کو یقین ہونا چاہیے پختہ کہ ایک اللہ اکیلا ہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ لوگوں نے جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو، ولیوں کو، نبیوں کو، زندوں کو، مردوں کو شریک کر رکھا ہے، کوئی بت کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی قبر پر بچھا ہوا ہے، کوئی سورج سے مانگ رہا ہے، کوئی چاند کے سامنے نمن کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کچھ پر، سب باطل ہے، سب شرک ہے۔ تو اللہ ایک اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک اکیلا خالق ہے۔ جب کائنات اس نے بنائی ہے، کائنات کی رچنا اس نے کی ہے، ہر چھوٹی بڑی مخلوق اس نے پیدا کی ہے، تو مخلوق کی بندگی کا بھی مستحق کون ہوگا؟ اللہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نام اور صفات بیان کی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، پاکیزہ نام ہیں،
اللہ کے ناموں کو جب سمجھیے گا، اللہ کی صفتوں کو جب سمجھیے گا، اللہ کی جب معرفت آپ کے اندر آئے گی تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، ایمان آپ کا مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اپنی صفتوں میں یگانہ یکتا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے نام جیسا نام والا نہیں، کوئی آدمی اللہ کی صفت والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور بندہ بھی اتنا ہی سنتا ہے جتنا اللہ سنتا ہے، بندہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ جانتا ہے، قسم اللہ کی وہ کافر ہوگا۔ اگر اس کو آپ سمجھا دیجئے حقیقت، اب پھر بھی وہ یہ نہ کہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا جانتے ہیں جتنا رب العالمین جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے غیب داں ہیں، اللہ کا علم جس طریقے سے ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہر چیز کو جیسے دیکھ رہا ہے، سمندر کی تہ میں بھی اگر کوئی مچھلی ہو، کوئی اور مخلوق چھوٹی سے چھوٹی ہو تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ویسا دیکھنا اور بھی کوئی دیکھتا ہے، جبریل دیکھتے ہوں، میکائیل دیکھتے ہوں، کوئی بھی دیکھتے ہوں، تو یہ کفر اور شرک کی باتیں ہوں گی۔ تو اب خلاصہ سمجھ میں آیا کہ ایمان باللہ کا مطلب، ایمان باللہ میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم کو اللہ پر ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھ دے ہمارے پڑھے لکھوں سے کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، تو اب وہ دیکھیے کہ کیسا آدمی ہے کہ پوچھتا ہے اللہ پر کیسا ایمان ہے۔ اب آئیے یہاں سے ہماری گفتگو پھر شروع ہوتی۔ ایمان باللہ کا مطلب، یا ایمان باللہ کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ موجود ہے، کیونکہ جو چیز موجود نہیں ہوگی، جو معدوم ہوگی، اس کی عبادت کیوں۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، کائنات کو پیدا کرنے میں اور کائنات کا نظام چلانے میں، روزی دینے میں ایک اکیلا ہے۔ اللہ پر ایمان کا یہ مطلب کہ اللہ رب العالمین ایک اکیلا مستحق بندگی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے نام اور صفات بیان کی ہے قرآن میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے ذریعے جو اللہ کا نام اور صفات بیان کیا ہے، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے مشابہ نہیں کر سکتے، کسی مخلوق سے اللہ کی مثال نہیں دے سکتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال نہ بناؤ۔ اور جیسے گمراہ فرقوں نے، جہمیہ نے، معتزلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، جہمیہ نے ناموں کا بھی انکار کر دیا، کہا کوئی نام اس کا نہیں ہے۔ ارے بھائی ایسی دنیا میں کوئی چیز بتاؤ جس کا کوئی نام نہ ہو۔ جو بھی چیز موجود ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا۔ اگر تم یہ کہتے ہو اللہ کا کوئی نام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کی آڑ میں یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ موجود ہی نہیں۔ کتنا خراب عقیدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے جیسا کسی کو مت کہو، لیکن اللہ سننے والا، انتہائی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی کسی صفت کا انکار مت کرو۔ تو یہ 4 چیزیں جب ہوں گی تو ایمان باللہ ہے۔ آگے آئیے، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس مخلوق کا نام ہے فرشتہ، ملک، جس کی جمع ملائکہ۔ جیسے ہم ایک مخلوق ہے، ہم کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے جن پیدا کی ہے، ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی پیدا کی ہے۔ چوپایوں کے اندر پھر دیکھیے بکری ہے، گھوڑا، گدھا، اس طرح کی تفصیلات دیکھیے۔ جتنی مخلوق ہے ان مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے پاس جسم بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، جسم بھی ہے اور عقل ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ہوا کے مانند آتا ہے، خالی روح ہے، آتما ہے فرشتوں کی۔ نہیں، فرشتوں کا جسم ہے اور فرشتوں کے اندر روح ہے۔ فرشتوں کے پاس بازو ہیں۔ الحمدللہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر والا بنایا ہے، 2 بازوؤں سے اٹھتے ہیں۔ کوئی کسی کے پاس 3 ہے، کسی کے پاس 4 پر ہے، اور حضرت جبریل امین کے 600 پر ہے۔ کتنی عظیم مخلوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں۔ ایک دفعہ غار حرا میں دیکھا، جب اس نے اپنے 600 پر پھیلائے تو پوری کائنات ڈھک گئی، آسمان کا چاروں طرف کا کنارہ ایسا ڈھکا کہ کوئی بھی چاہ کر کے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان کدھر سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ اتنا پر تھا اس کا کہ صرف پر ہی پر نظر آیا، اوپر سے آسمان پورے طور سے ڈھک گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اور دوسری مرتبہ دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جب لیلۃ المعراج میں گئے وہاں بھی ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ 2 مرتبہ جبریل امین کو دیکھا ہے۔ باقی جبریل امین ہمیشہ انسانی شکل میں آتے رہے، اور اکثر دہیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے رہے۔ یہ شاید پہلی مرتبہ ہے جس حدیث کو ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث جبریل کے نام سے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو جو انسانی شکل میں آئے تھے نہیں پہچانا تھا، جب وہ چلے گئے تب پہچانا۔ بہرحال یہ فرشتہ جو ہے یہ نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور،
وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جن آگ سے پیدا کیے گئے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ نے مختلف کاموں پہ لگا رکھا ہے۔ جو فرشتہ اللہ کا پیغام رسولوں تک لاتا رہا، نبیوں تک لاتا رہا، اس فرشتے کا نام جبریل، اور انشاءاللہ صحیح قول کے مطابق سب سے افضل فرشتہ، افضل اسم تفضیل اس میں کیا بولیں، سب سے افضل فرشتہ، اردو تعبیر میں اگر چلتا ہو تو چلا لیجئے کہ سب سے افضل فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ امین ہے، امین جی، ذو مرۃ فاستویٰ، بڑے طاقتور، بڑے خوبصورت۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ، لوگ کہتے تھے کہ شیطان نے کچھ ملا دیا ہوگا، کہا شیطان کو ایک پنجہ مارے گا تو سب شیطان کو بھرتا بھرتا باہر کر دیں گے، جبریل آئے گا، جبریل کے قریب آئے گا کوئی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑے مضبوط اور طاقت والے ہیں یہ حضرت جبریل ہے۔ تو حضرت جبریل وحی لانے پر ہے۔ کچھ فرشتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ فرشتوں کا جو کچھ سردار ہے، میکائیل اس کا نام اہل علم نے ذکر کیا ہے، کئی آثار ہیں کہ جو بارش برسانے پر معمول ہے۔ حضرت اسرافیل کا نام سنا ہے نا، اسرافیل ہیں جو سور پھونکنے پر معمول ہے۔ مختلف کاموں پہ اللہ نے ان کو لگایا ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کے کندھے پر اعمال سیئہ یا حسنہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو لکھنے پر معمول ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا ہے کہ دیکھو رحم میں بچہ جو ہوتا ہے تو اس کو واچ کرو، سمجھا کہ نہیں، اس پر ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھیل کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا درود اور سلام اور ذکر کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہاں لوگ ذکر کر رہا ہے، قرآن اور سنت کا آپ درس کر رہے ہیں، الحمدللہ فرشتے پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ تیرے بندے فلاں مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کر رہے ہیں، قرآن حدیث کا درس لے رہے ہیں جی، الحمدللہ۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں پھیل کر کے درود شریف پڑھنے والوں کا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں۔ مختلف کاموں پر اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے، ان کی ڈیوٹی پر۔ یاد رکھیے جس کا بھی جو کام ہے، اللہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انتہائی اوبیڈینٹ فرما بردار ہے، کبھی معصیت اور نافرمانی کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، انتہائی بزرگ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو آگے آگے اللہ کے بولتے نہیں ہیں، صرف حکم کا انتظار رہتا ہے کہ آرڈر ہو مالک کا، اللہ کا حکم ہو، اور اوبیڈینسی میں، فرما برداری میں اور تابعداری میں لگ جائیں، تب جا کے۔ کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد کو تو اللہ ہی جانے۔ ایک حدیث سے دیکھ لیجیے، صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، کہ بیت المعمور ہے، بیت المعمور 7ویں آسمان پر، ٹھیک شاید کعبہ کے سیدھے میں مقابلے میں، بالمقابل 70,000 فرشتے کی اس میں یومیہ انٹری ہوتی ہے عبادت کے لیے، بیت المعمور میں۔ 7ویں آسمان پر ایک بیت ہے، جیسے کعبہ ہے نا یہاں، تو آسمان میں بھی وہ ایک گھر، اللہ کی عبادت کا خاص ایک گھر ہے فرشتوں کے لیے۔ 70,000 فرشتے کی روز انٹری ہوتی ہے، اور جو ایک مرتبہ گیا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی اندازہ کب سے دنیا اللہ نے بنائی ہے اور کب تک رہے گی؟ اور 70,000 یومیہ جا رہے ہیں، اور جو ایک مرتبہ گیا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ حدیث ہے جنت بخاری اور مسلم کی کہ جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی، 70,000 لگام لگی ہوئی ہوگی اس کے اندر ٹالنے کے لیے، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ وہ ایک دم بھاری کر رہا گڑھا، ایک دم گہری سے گہری، اور اس کو لا کر کے رکھا جائے گا۔ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ بہرحال کچھ فرشتوں کا نام آیا ہے، کہ فرشتوں کا نام ہم تو نہیں جانتے، چند فرشتوں کا نام جانتے ہیں۔ جبریل امین کا، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، جبریل کا، میکائیل کا اور اسرافیل کا۔ اور کوئی؟ جہنم کے داڑھوں کا نام قرآن نے کہا مالک، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، پکاریں گے اے مالک، رب کو کون فیصلہ کر دے، موت دے دے۔ جہنم کے داڑھوں کا نام ہے مالک۔ اور ایک فرشتہ ہے جو قبر میں سوال جواب کے لیے آتا ہے، 2 فرشتہ، اس کا نام ہے منکر نکیر۔ منکر نکیر نہیں، منکر نکیر، ایسی صورت والا جس کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہ۔
اور فرشتوں کا نام معلوم نہیں، لیکن وہ بے شمار ہے۔ کرامن کاتبین نام نہیں ہے، بزرگ فرشتے جو تحریر لکھتے ہیں لیکن نام نہیں ہے، یہ ان کا فعل ہے۔ بس اتنے ہی فرشتوں کا نام بائی نیم ہم لوگ جانتے ہیں۔ نہ جی ایسا نہیں آیا کہ جنت کے فرشتے جنت کے داروغے کا نام یا جنت کے دربان کا نام رضوان ہے، قرآن حدیث میں نہیں، سمجھا نا؟ جو اقبال نے کہا ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسا سمجھا، رضوان نہیں ہے، لیکن ہاں جہنم کے داروغے کا نام رضوان ہے، مالک ہے۔ وقالوا یا مالک ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، جہنم ہی میں ٹھہرو۔ متکبرین کے اس کا رئیس کا نام بولس صحیح ہے بولس بولس، جہنم لا الہ الا اللہ، جو خازن النار ہے، پورا خزانچی، سب کا ہیڈ میٹ، وہ ہے مالک۔ اب اس کے انڈر میں کروڑوں کروڑ ہوں گے، سمجھا کہ نہیں؟ اور ملک الموت جو روح نکالتا ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، یہ بھی نام نہیں ہے اس کا، روح نکالنے والا، اس کے بھی آوان و انصار ہے، بہت سے اس کے چیلے ہیں، جس کو روح ملک الموت نکالتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کرتا ہے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس یہ چند فرشتوں کے نام آئے ہیں قرآن حدیث میں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے درس کا یہی علمی فائدہ ہوتا ہے۔ اب آئیے تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر کتنی کتابیں ہیں؟ قرآن مجید میں کتنی کتابوں کا ذکر ہے؟ توریت کا، انجیل کا، جی زبور کا، وآتینا داؤد زبورا، اور قرآن مجید کا صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حالانکہ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، تمام رسولوں کو اللہ نے کتاب دی، لیکن جن کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے تمام رسولوں کو اللہ نے کتاب دی ہے، صاحب شریعت تھے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، رسول ہائی لیول ہے اور نبی اس سے نیچے ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کی اپنی شریعت ہوتی ہے، اللہ نے آسمان سے شریعت اس پہ اتاری ہوتی ہے، اس کے پاس اپنا قانون نازل اللہ کا کرتا ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ صاحب شریعت، مستقل شریعت والا نہیں ہوتا، وہ اپنے سے اگلے رسول کی شریعت کا فالوور ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی نازل کرتا ہے، وہی آتی ہے، تبلیغ اشاعت کرتے ہیں، لیکن مستقل جو شریعت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، لیکن حضرت ہارون اور دوسرے جتنے ہیں وہ سب نبی ہیں۔ تو نبی اور رسول میں یہی فرق ہے، تبلیغ تو دونوں کرتے ہیں، لیکن نبی اپنی شریعت نہیں رکھتا، رسول کے پاس اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ مستقل شریعت ہے، وہ رسول دوسرے رسول کا پابند نہیں ہوتا۔ رسولوں کی تعداد کم ہے، نبیوں کی تعداد بہت ہے۔ حدیث آئی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، جس کے اندر ہے کہ 1,25,000 انبیاء کے، سند میں کلام ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ کئی طرق سے آئی ہے، اس لیے اعتبار کے لائق۔ لیکن وہ جو حضرات رسول علیہم الصلاۃ والسلام ہیں ان کی تعداد 300 کچھ ہے۔ یہ سب رسول اللہ کے، اچھا سب کے سب انسان ہی تھے، یاد رکھیں، کوئی بھی جنوں میں رسول نہیں آیا۔ جنوں کے اندر نذر ہوتے تھے، نذر جو آتے تھے کلمہ پڑھتے تھے نبی کے پاس، رسول کے پاس، اب وہاں سے اسلام سیکھ کر کے، تعلیم شریعت کی سیکھ کر کے جاتے تھے اپنی قوم میں، ان کے پاس رسول کوئی نہیں آیا۔ جتنے بھی رسول آئے وہ سب کے سب انسانوں میں آیا، سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نہ تھی اور رسول نہیں بنائی گئی۔ بہرحال قرآن مجید نے ہزاروں انبیاء کرام اور سینکڑوں رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان صرف 25 پیغمبروں کا ذکر کیا قرآن نے۔ ان پیغمبروں پر بائی نیم، ان کے ناموں کے ساتھ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے اور اپنا اپنا کام کر کے اپنی اپنی شریعت اور اللہ کی شرعی تعلیمات کو دنیا تک پہنچا کر کے اپنے لوگوں تک پہنچا کر کے گئے۔ کوئی کامیاب رہا، کسی پر 10 آدمی مسلمان ہوا، کسی پر جم غفیر مسلمان، کوئی ایسا بھی رسول نبی آیا جس پر 2 آدمی مسلمان ہوا، کوئی ایسا بھی نبی آیا اس کے پر 1 آدمی مسلمان نہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، اللہ نے حجت تمام کر دی۔ بہرحال ہمارا تفصیلی ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جن کی امت میں ہم ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور آپ کی شریعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب دین عیسیٰ باطل، دین موسیٰ باطل، دنیا کے دوسری ادیان باطل۔ اگر کوئی عیسیٰ کے دین علیہ السلام کے دین پر مر رہا ہے، کوئی اگر موسیٰ کے دین پر مر رہا ہے، جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اب نجات صرف اسلام پر ہے، وہ اس شریعت پر جو شریعت لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تمام آسمانی کتابیں منسوخ، تمام آسمانی شریعتیں منسوخ، ایمان رکھنا ہے۔ توراہ زبور انجیل، وہ توراہ زبور انجیل صحف موسیٰ ابراہیم جو اللہ نے ان پر اتارا تھا، آج کا جو لوگوں کے پاس صحیفہ موجود ہے اس پر ہم نام ایمان نہیں رکھتے، اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ جو توریت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں دی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا، جو زبور دیا، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس طریقے سے اللہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق ہے، تب جا کے ان پر ایمان رکھنا ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے، یہ تمام کتابوں کی مہیمن، ان کی تعلیمات، سابقہ شریعت کی، سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی محافظ ہے، اہم تعلیمات کی۔ بہرحال تو ہم تمام ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے کہ قرآن مجید میں جن باتوں کی اللہ نے خبر دی ہے ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، جو حکم اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو بجا لائیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے ہمارے اوپر بچنا واجب ہے، اور اللہ کی شریعت قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے اس کے وقت کے حساب سے معجزہ دیا جو نبی کے ساتھ ساتھ چلا گیا، لیکن قرآن رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، عربوں کے لیے جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں، کہ اگر تم کو ڈاؤٹ ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جیسا تم کہتے ہو کہ خود ساختہ کلام ان کا گڑا ہوا کلام ہے، تو ایک آیت ایک صورت بنا کر کے قرآن جیسی لے آؤ۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ لہذا قرآن اور سنت پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ چلیے صاحب، اس کے بعد چوتھی چیز جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو اس کے اندر ہے ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، آگے ہے رسلہ، اس کے اوپر بھی ایک تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ تمام انبیاء اور رسول انسانوں میں رہے، تمام کے تمام مرد رہے، کوئی عورت نہیں ہوئی، جنہوں میں کوئی نبی اور رسول نہیں رہا، اور رسولوں کی تعداد اور نبیوں کی تعداد کا صحیح پتہ اللہ کو ہے، لیکن انبیاء زیادہ رہے ہیں رسولوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ ان رسولوں میں جو 5 رسول ہیں وہ سب سے ہائی لیول رسول ہیں، ان کا مقام سب سے اونچا ہے، جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، بڑے پائے کے پیغمبر ہیں۔ وہ 5 کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سمجھا کہ سب سے پہلے رسول نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ آپ سمجھیے۔ رسولوں میں جو سب سے اعلیٰ پیمانے کے جو لوگ ہیں، اولو العزم پیغمبر، بڑے پیغمبر جن کی بڑی سرگرمی ہے، بڑی مجتہدانہ کوششیں ہیں، بڑی جد و جہد ہے، جنہوں نے قوم کو بہت جھیلا ہے، جن کے کارنامے زبردست ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اولو العزم کہا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی اس طرح صبر کیجئے، دین کے دعوت میں استقامت کیجئے جیسے اولو العزم بڑے پایہ کے پیغمبروں نے کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ اس کا بھی قرآن نے بیان کیا ہے سورہ شورى میں کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور نوح کی طرف کیا، اور ابراہیم کی طرف کیا، اور موسیٰ کی طرف کیا، اور عیسیٰ کی طرف کی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سب مل کر سب کو یہی تعلیم دی کہ دین کو قائم کرو اور دین میں تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، ایک اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ تو وہ اولو العزم پیغمبر جو ہیں ترتیب سے بتا رہے ہیں فضیلت کے اعتبار سے، نمبر 1 سب سے افضل تمام رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد درجے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، کچھ لوگ کہتے ہیں اب اس کے بعد نوح کو گنو، پھر عیسیٰ کو گنو، کچھ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ پہلے ہوں گے اس کے بعد۔ فضیلت کے اعتبار سے رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ اب دیکھ لیجئے، کیونکہ رسول کہتے ہیں نا شریعت والا ہو، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کی قوم نے شرک و بت پرستی کی، قوم کے 5 بزرگوں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کا پتلا بنایا،
گھر میں پوجا کیا، قبر پر مجاوری کی، پھر ان کی مجلسوں میں ان کا مجسمہ نصب کیا، وہاں سے بھی بھیڑ لگنے لگی تو سب گھر میں لے گئے۔ یہ پہلی دنیا کی قوم تھی جس نے شرک کیا تھا۔ تو حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا زمانہ گزرا، یاد کیجیے گا 1000 سال، اس میں کسی قوم نے کوئی شرک نہیں کیا، صرف ایک اللہ کی بندگی ہوتی تھی۔ یہ پہلی قوم تھی نوح کی جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے نوح بھیجا۔ اس کو شیطان نے بہکا دیا کہ تمہارے قوم کے بزرگان تھے، ان کے قبروں پر بیٹھو، ان کے مجسمے تراشو، گھر میں رکھو تاکہ اللہ یاد آئے گا۔ اور بعد میں جب علم شریعت ختم ہو گیا، دوسری تیسری نسلیں آئی تو شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ تمہارے باپ دادا ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے تھے۔ اب یہاں سے شرک اور بت پرستی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کرنے کے لیے جو پہلا رسول بھیجا، توحید کی دعوت دینے والا اور شرک سے منع کرنے والا، یہ پہلا رسول کون ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اس لیے حدیث شفاعت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو لوگ پہنچیں گے حضرت آدم کے پاس اور کہیں گے آپ تو ابو البشر ہے، ابو الانبیاء ہے، آپ نبیوں کے باپ ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، آپ سفارش کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بندوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو کہے کہ نہیں بیٹا، یاد ہے نا ہم نے جو غلطی کی تھی، جنت میں پھل کھا لیا تھا تو نکال دیے گئے تھے، ارے ہماری ہمت نہیں اللہ کو کچھ کہنے کی۔ جاؤ نوح کے پاس۔ نوح کے پاس جب آئیں گے تو کہیں نوح انت اول رسول بعثک اللہ الی الخلق، آپ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں بھیجا ہے۔ اب دیکھیے پہلے نبی تو حضرت آدم ہے، پھر یہاں لوگ کہہ رہے ہیں نوح کو کہ آپ پہلے رسول ہیں، تو یہ اولیت کس اعتبار سے ہے؟ شرک سے منع کرنے کے اعتبار سے۔ چلیے الحمدللہ۔ اور آخری رسول جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اور رسول دونوں ہیں آپ، یعنی جو رسول ہے وہ نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ اچھا یہیں پر مزے کی بات آ گئی۔ اسلام ظاہری اعمال کو بولتے ہیں، ایمان عقائدی امور کو کہتے ہیں۔ ہر مومن مسلم ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں۔ دیہاتی کچھ لوگ آئے، ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے کہتے تھے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ ابھی ایمان کا دعویٰ مت کرو، ایمان بہت پائے کی چیز ہے، ابھی بولو اسلام لائے ہیں۔ ظاہری طور پر کلمہ پڑھے ہو، جمعہ 8 دن ہوا ہے تم کو، ابھی مثال کے طور پر کہتے ہیں نا جمعہ 8 دن ہوا ہے، ابھی جب اسلام میں خوب پختہ ہو جاؤ گے تب جا کر کے ایمان کے دائرے میں داخل ہوگے۔ تو ہر مومن مسلم ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں۔ اسی کبھی کبھی صحابہ کرام کسی کے متعلق یا رسول اللہ فلاں کو دیجیے نا، وہ مومن آدمی ہے، تو آپ نے کہا کہ اب وہ مسلمان مومن ہے کہ مسلم ہے، یعنی بجائے اس کے کہ کسی کے ایمان کے لیے تم دم بھرو، حامی بھرو کہ وہ مومن ہے، اس سے اچھا ہے کہ کہو مسلم ہے، کیونکہ مسلم تو عام سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کا شرک نہیں کر رہا ہے، اگر وہ تاڑی بھی پیتا ہے اور بدکاری بھی کرتا ہے، مسلمان تو ہے نہ بجا، لیکن مومن نہیں ہے، کیونکہ اگر پکا مومن ہوتا تو بدکاری نہیں کرتا۔ ہاں مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے جیسے گمراہ فرقہ کرتا ہے، لیکن مومن نہیں کہیں گے، مومن کا مقام اونچا ہوتا ہے، سمجھا نا؟ حدیث میں جو آتا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زناکار زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، مطلب مومن کامل نہیں رہتا ہے، ناقص مومن رہتا ہے، دیٹ از اسلام۔ جو اسلام ہے نا وہ مسلمان تو رہتا ہے، لیکن جو مومن آپ کہیے گا کامل مومن وہ نہیں رہتا۔ چلیے بہرحال وقت چونکہ تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے الحمدللہ۔ ایک بات اور جان لیجیے، جتنے انبیاء اور رسول آئے سب شہر سے آئے، کوئی بھی دیہاتی نہیں تھا، بدوی نہیں تھا، نہ سمجھا؟ کیونکہ بدوی لوگ ہوتے ہیں اجت، پڑھے لکھے لوگوں میں، شہریوں میں سے، جہاں بڑی آبادی تھی وہاں سے آیا کرتے تھے۔ تو اب ایک جگہ اعتراف پڑتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ وغیرہ جب ملے، بھائی وغیرہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بادیہ سے لے آیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اصل میں شہر میں ہی نبی بنائے گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بعد میں بادیہ نشینی اختیار کر لی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ جس مقام پہ وہ رہتے رہے ہوں گے اس جگہ کا نام بدا رہا ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ چلیے ماشاءاللہ۔ یا ہو سکتا ہے کہ شہر سے متصل جو محلہ رہا ہوگا، دربھنگہ شہر ہے اور اس سے متصل محلہ ہے نا چکزوڑا، تو چلیے ہے تو وہ محلہ لیکن شہر میں ہے، تو یہ اہل علم نے جواب دیا ہے کہ سارے انبیاء من اہل القریٰ، قریٰ سے ہوتے تھے، بستیوں سے ہوتے تھے، شہروں سے ہوتے تھے،
آدمی سمجھتا ہے قریہ مانے دیہات، نہ، دیہات کے لیے بدو آتا ہے، قریہ مانے جہاں آبادی گھنی ہو۔ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ام القریٰ، ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ تو بہرحال تمام انبیاء شہری تھے، دیہاتی کچھ بھی نہیں تھے۔ اب یہی ایک اعتراض پڑتا ہے کہ سورہ یوسف میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے کہا کہ وجاء بکم من البدو، اللہ آپ کو بدو سے لے آیا دیہات، تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اور بیٹے بادیہ میں رہتے تھے؟ تو اس کا جواب اہل علم نے دیا ہے، علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، کہ نہیں، اس جگہ کا نام یا تو بدو رہا ہوگا، یا ممکن ہے کہ نبی بنائے جانے کے بعد میں وہ دیہات چلے گئے ہوں گے بیٹی کی جدائی کے بعد، یا ہو سکتا ہے کہ شہر سے لگا ہوا جو متصل جو ان کا محلہ رہا ہوگا جس میں وہ تھے، وہ اس کو بادیہ کہا گیا ہے۔ بہرحال فرق نبی رسول کا بھی آپ نے سمجھ لیا، اور 5 اولو العزم پیغمبروں کا بھی نام سن لیا، اور سب سے بڑی نعمت جس کا میں ذکر کروں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن و انس پر جو آخری زمانے میں کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت تا قیام قیامت ہے۔ آپ نے ہر بھلائی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہر شر سے ہم کو ڈرا دیا ہے۔ اس کے بعد اب ہدایت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، اگر کوئی عیسیٰ موسیٰ اور کسی بھی نبی کے دین پر ہو تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے اور نجات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایمان بالآخرت ہے نا، 5واں چیز ان تؤمن باللہ، سمجھ لیا ہے، وہ ملائکتہ ہی، فرشتے پر، وہ کتب ہی، وہ رسل ہی۔ 5ویں چیز ہے والیوم الآخر، قیامت کے اوپر۔ قیامت آخر کس کو کہتے ہیں؟ قیامت اصل میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر کے قبر سے اٹھائے جانے تک، اور میدان حشر کا جو دن ہوگا وہ آخری دن ہوگا، وہی یوم آخر ہے۔ آخر دن وہ ہے جس میں انسان اٹھایا جائے گا، وہ ایک دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد کوئی دن کوئی رات نہیں ہوگی، کوئی دن کوئی رات نہیں ہوگی۔ اس پر ایمان لانا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی، اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں، اب یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ آخرت پر ایمان لانا، آخرت کے اوپر ایمان لانے کے اندر مرنے کے بعد قبر کے اندر آدمی کا آزمایا جانا، منکر نکیر کے ذریعے سوالات کیا جانا، اور جواب دینے والے کے لیے قبر کا جنت کی کیاری بنا دیا جانا، اور جواب نہ دینے والے کافر اور بے ایمانوں کے لیے اس کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جانا، اس کی جو تفصیل آتی ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ سمجھا کہ قبر میں نعمت بھی ہوتی ہے اور عذاب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلائی دعا نہیں آپ پڑھتے ہیں، صحیح ہے ان کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ تو یہاں ہے، اور اس کی پوری تفصیل ہے کہ 2 فرشتہ، ابھی آپ دفن کر کے نکلے بھی نہیں قبرستان سے باہر، کہ جاتی ہے ملاکان، 2 فرشتے دھمکتے ہیں، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ بڑا ابن عادل کی مفصل روایت مسند امام احمد حنبل کے اندر، اور پھر وہ اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اس کو جگایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اور اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، ومن نبیوں کا۔ بہرحال وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد چلیے صاحب وہاں سے آپ اٹھے، قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہوئے۔ اب وہاں پر ہمارا ایمان عذاب قبر کے ساتھ اور نعیم قبر کے ساتھ، اب قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا فرمایا، حوض کوثر، جس کی تفصیل ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو اسے ایک گلاس پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے اساتذہ کو، طلباء کو، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیراب کرے۔ سمجھا کہ نہیں؟ جو لوگ مرتد ہوں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان رہے لیکن بعد میں وہ کلمہ سے پھر گئے، یا اسی طریقہ سے جو لوگ بدعتی ہیں، دین میں نت نئی بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہوں گے حوض کوثر کی طرف، فرشتہ دھکا دے کے بھگا رہا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لگتا ہے میرے ہی ہے، کچھ علامت ہوگی، کہا نہیں آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد انہوں نے دین میں بہت کچھ بھما چوکڑی مچائی، بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا، تو وہ جو تھے بعد میں مرتد ہو گئے وہ، اور وہ جنہوں نے دین کے اندر نت نئی بدعتیں عملی اور اعتقادی ایجاد کر رکھی ہیں، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی طریقے سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو رکھے گا، بندوں کے نیک اعمال کو ایک طرف رکھے گا، بد عملی کو ایک طرف رکھے گا، عمل کرنے والے بھی تولے جائیں گے، سب کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اور اسی طریقہ سے آخرت کے اوپر ایمان کے اندر یہ ہے کہ صاحب ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ صاحب جنت ہے اور جہنم ہے، اور
पुल सरात पर ईमान है कि पुल सरात अल्लाह ने जहन्नम के पीठ पर नस्ब किया है, उससे पार करेंगे अम्बिया औलिया सब के सब पार करेंगे, और अपने अपने अमाल के एतबार से कोई बिजली की मानिंद गुजर जाएगा, कोई तेज़ हवा के मानिंद, कोई तेज़ घोड़े के मानिंद, कोई दौड़ने वाले के मानिंद, कोई चलने वाले के मानिंद, कोई चलेगा गिरेगा निछड़ा ज़ख्मी होगा, कुछ जलेगा कुछ निछड़ाएगा पार कर जाएगा, और कुछ धप से नीचे गिर जाएगा, लेकिन गुजरना सबको है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जहन्नम में उतरना सबको है। उतरने का मतलब पुल सरात से गुजरना, अल्लाह अकबर। और ये वो पुल सरात है अल्लाह अकबर के, यहाँ गुजरते हुए हज़रत अंबिया किराम भी कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली, बचा ले अल्लाह बचा ले बचा ले। और फिर जब पुल सरात को पार कर जाएंगे तो एक छोटा सा पुल और आवेगा कंतरा, वहाँ पर आपस की जो कीना कपट की हल्की फुल्की बातें होंगी जन्नतियों के दरमियान, जो दुनिया में कीना कपट की हल्की फुल्की बात रह गई उसकी सफाई सुथराई होगी। अब उसके बाद एकदम सीधा साफ सुथरा बेकीना करके मोहब्बत के साथ सबको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर अल्लाह ताला बंदों के दरमियान फैसला फरमाएगा, और आप ही पहले शख्स होंगे जिनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। सब भीड़ लगी हुई है वहाँ जन्नत के दरवाजे पर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और दस्तक देंगे, कौन? मोहम्मद। आप ही का इंतज़ार था, हमें हुक्म था कि आप ही के लिए पहले खोला जाए। तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे जन्नत में, उसके बाद हज़रत अंबिया किराम दाखिल होंगे, अंबिया और रसूल अलैहि सलाम, उसके बाद अंबिया की कौमों में सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया के जन्नती दाखिल। और माशाअल्लाह तबारक व अल्लाह जन्नतियों में 2/3 जन्नती उम्मत मोहम्मदिया के अफराद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने फज़ल से अहले जन्नत बनाए। और फिर जो जहन्नमी है वलायाज़ु बिल्लाह वहाँ जाएगी। तो ये सारी कुछ जो तफसीलात है वो सब ईमान बिल आखिरत के अंदर दाखिल है। अब उसके बाद आखिरी जो चीज़ बची ईमान के अंदर वो ईमान बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही है। ईमान के तकदीर पर ईमान लाना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में पहले से है, लौह महफूज में लिखा हुआ है। अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता, और तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर कुछ हो जाए नेकी, उसके बाद भी नेकी करो, इस्ताईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद चाहो, मेहनत करो, लेकिन अगर उसके बाद भी कामयाब न हो सको तो कहो कि क़द्र अल्लाह, अल्लाह ने मुक़द्दर यही किया था, वमा शाअ फ़अल। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओ ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करते ओ ऐसा होता। लेकिन जो करना था वो कर लिया, उसके बाद हो गया। अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा, सिवाय इसके कि आपकी हसरत बढ़े, आपकी तकलीफ बढ़े। तो ये तकदीर के ऊपर उसके भले बुरे पर ईमान लाना है। वो तफसील आपके सामने हम पढ़ चुके हैं। जो लौह महफूज में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें कमी नहीं होती, फरिश्तों के इल्म के एतबार से कमी होती है। कहती है ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, दुआ से तकदीर बदलती है। इसका मतलब क्या, जो अल्लाह ने लौह महफूज में लिखा हुआ है वो तो फाइनल और आखिरी चीज़ है, लेकिन फरिश्तों को कुछ दे रखा है कि देखो फलाने बंदे को, ये ज़ुबैर को देखो, अगर ये नेकी करेगा, सिला रहमी करेगा, ख़ानदान और रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक़ रखेगा तो इसकी उम्र 90 साल होगी, और अगर ये इधर उधर करेगा, बदमाशी करेगा तो इसकी उम्र 75 पर ख़त्म हो जाएगी। रब्बुल आलमीन को फाइनली मालूम है कि क्या करेगा और इसको कब होना है, कैसे होना है, सब मालूम है। सेकंड सेकंड, लम्हे लम्हे का हिसाब, पलक झपकने का हिसाब, बल्कि उससे भी ज़्यादा, लेकिन फरिश्तों को मालूम नहीं है। तो फरिश्तों को जो दिया हुआ है किताब और फैसला, उसमें कमी और बेशी होती है, या कुछ चीज़ें होती है जो कंडीशनली होती है कि अगर बंदा ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा। रब्बुल आलमीन के इल्म के एतबार से कमी बेशी नहीं होती है, फरिश्तों के इल्म के एतबार से कमी। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित मा यशा, यमहुल्लाह, अल्लाह ताला जो चाहता है मिटाता है, जिस चीज़ को चाहता है वो युस्बित, यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब, उम्मुल किताब लौह महफूज, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। बाकी जो शरीयत के अहकाम होते हैं अल्लाह ताला उसको बदलता रहता है। या वो किताब है जो फरिश्तों के हवाले की हुई है, साल भर की तकदीर कि कौन क्या करेगा, जैसे लैलतुल क़द्र होती है ना, साल भर की तकदीर हवाले की जाती है, तो उसमें फरिश्तों के इल्म के एतबार से ज़्यादती कमी होती है, अल्लाह के एतबार से कमी बेशी नहीं है। और मिटाए जाने की जो बात है वो फरिश्तों में जो किताब हाथ में है उसमें है, जो लोहे महफूज में है उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी गुफ्तगू के पड़ाव पर आते हैं इंशाअल्लाह। अब गुफ्तगू आप लोगों के साथ ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बाद जो तीसरा सवाल, फिर जहाँ जब आपने ये 6 अरकान बता दिए ईमान के, तो कहा हज़रत जिब्रील ने मल एहसान, एहसान क्या है। देखिए एहसान अल्लाह की बंदगी में है और एहसान अल्लाह के बंदों के साथ है। अल्लाह की बंदगी के एहसान का यहाँ जिक्र है, कहा है कि आपने फरमाया अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान के 2 दर्जे बताए। पहला दर्जा ये है
کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے کہ دیکھ رہے ہو۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر آپ کا دل مشاہدہ کر رہا ہو کہ اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم دل سے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو نمازی کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے خشوع اور خضوع کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے آداب کیسے ہوں گے، نماز پڑھنے میں اس کی حیت اور اس کا طریقہ نہائی درجہ غایت درجہ تواضع، ذلت، خاکساری، خشوع، خضوع اور حضور قلب کے ساتھ عبادت کرے گا۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنے دل سے رب العالمین کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ سے تو کوئی بھی کائنات میں دیکھ نہیں سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کیا، کہا تجلی دیکھو طور پہاڑ کو، اگر وہ رک گیا تو دیکھ پاؤ گے، پہاڑ ریزہ روزہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ کوئی بھی آدمی لن یقدر احد، کوئی بھی آدمی اس بات پر قادر نہیں کہ اللہ کو دیکھے حتی یموت، یہاں تک کہ وہ مرے، مرنے کے بعد جنت میں اللہ کا دیدار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لیلۃ المعراج میں آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا ہوا نور انا اڑا ہو، وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، ان آنکھوں میں تاب نہیں ہے دیکھنے کی۔ مخلوق میں کسی نے آج تک اللہ تعالیٰ کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دکھا۔ مومن کو اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا جب وہ جنت میں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جی کہا کہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں اگر اس پائے کا ایمان اور احسان نہیں ہے عبادت کے اندر تو یہ تو سمجھو ہی کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے عملوں پر مطلع ہے، کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ اور یہ احساس عبادت کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں رہو وہاں یہ احساس رہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے کوئی تمہارا عمل مخفی نہیں ہے، کوئی آواز تمہاری مخفی نہیں، کوئی حیت تمہاری مخفی نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت آ گئی پیدا تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سدھار آ جائے گا۔ تو احسان کا دو درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تو دیکھتا ہی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے تم کو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس چیز کو گویا کہ مراقبت جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، وہ یہ نہیں جو صوفیہ گمراہ کہتے ہیں کہ ارے وہ تو فنا فی اللہ ہو گیا، ارے وہ فنا فی اللہ ہو گیا، اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اب عبادت نہیں ہے، سب عبادت ساقط، وہ فنا فی اللہ کوئی نہیں ہوتا، فنا فی الشیطان ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی سب ہے نا، معاف کیجیے گا، ابھی الیکشن کا زمانہ ہے تو فنا فی الیکشن ہے، فی الانتخاب ہے، سب الیکشن میں فنا ہے۔ ہاں احساس آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں ہیں، گھر کی تاریکی میں ہے، تنہائی میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہوگا تو گناہوں سے آپ باز رہیں گے۔ آپ کہاں ہیں؟ نماز میں ہیں، خیالات کی دنیا میں مت بھٹکیے، اپنے دماغ کو اپنے دل کو فارغ کیجیے اللہ کی بندگی کی طرف۔ چلیے جب آپ نے یہ بتا دیا تب اس کے بعد چوتھا سوال جبریل نے کہا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اب دیکھ لیجیے کتنا بڑا سوال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کب قائم ہوگی، کب ساری دنیا تہوبالا ہو جائے گی، سارے انسان جنات مر جائیں گے، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طریقہ سے تم نہیں جانتے کہ قیامت کب ہوگی میں بھی نہیں جانتا، یعنی لا علمی میں ہم اور تم اور ساری کائنات برابر ہیں، قیامت کا صرف علم اللہ کو ہے۔ ایگزیکٹلی کب آئے گی قیامت یہ تو صرف وہی جانتا ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، ٹھیک ٹائم پر اللہ ہی اس کو ظاہر کرے گا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، کب لمبر انداز ہوگی قیامت، کب ہوگی؟ قل انما علمھا عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، صحیح وقت پر اللہ ہی اس کو لائے گا، وہی جانتا۔ فی خمس لا یعلمھن الا اللہ، یہ ان غیبی 5 امور میں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا اللہ ہی کے پاس علم ہے، وینزل الغیث، بارش برساتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے رحموں میں کیا ہے وہ، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کمائے گا کوئی بھی نہیں جان سکتا، کل آپ کی کیا کمائی ہوگی، آپ کے گراہک کتنے آئیں گے، آپ کی دکان پہ کیا ہوگا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کتنا بھی ہیلا کر لیجئے، کتنی بھی مشین لگا دیجئے، کتنا تیر تکا لگا لیجئے، یہ پتہ آپ کو نہیں چلے گا کہ کون کب کہاں مرے گا، موت اس کو کہاں لے جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ اہم چیز ہے، مفاتیح الغیب کہا گیا، یہ ایک دم یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے بڑے غیب کے خزانے ہیں جس کی یہ 5 باتیں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ بھی غیب کی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کی خبر تو صرف اللہ کو ہے،
مگر جتنی بات وہ اپنے رسولوں کو بتائے۔ چلیے صاحب، تب کہا گیا کہ ہاں اگر آپ نے کہا کہ ہم علامت بتا سکتے ہیں، علامت بتا سکتے ہیں، کہا چلیے علامت ہی بتائیے۔ تو آپ نے 2 علامت کا ذکر کیا، اور یہ آخری پڑاؤ ہے ہمارا۔ کہا کہ امارت کے متعلق، علامت کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ نے 2 ہلکی علامت بتائی۔ بڑی بڑی علامت جو قیامت سے قریب ہوگی اس کا ذکر اس میں نہیں ہے، وہ ہلکی علامت ہے۔ وہ علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائی گئی، اب بھی پائی جا رہی ہے اور پائی جاتی رہے گی، یہ کہا۔ لیکن یہ کہ جیسے جیسے زمانہ قریب ہو رہا ہے قیامت سے، یہ علامت کھل کے آ رہی ہے۔ کہا آپ نے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، علامت یہ ہے قیامت کی کہ لونڈی اپنی مالکن کو، یا ربہا بعض لفظ ہے حدیث میں کہ اپنے مالک کو جنے گی۔ رب کو جنے گی مراد ہے مالک، سید اور سیدہ، اپنے مالک کو، اپنے آقا کو جنے گی مالکہ۔ اس کا کئی معنی ہوگا، یعنی یہ ہے کہ صاحب لونڈی آئے گی اور لونڈی کو بستر بنائے گا اس کا مالک، آقا، جائز ہے، کسی بھی دھرم پر ہو لونڈی جائز ہے، مسلمان ہونا اس کا شرط نہیں، بیوی کا مسلمان ہونا شرط، یا پھر اہل کتاب کی ہو، یہود و نصارہ کی۔ تو یہودیہ اور نصرانیہ اپنے دھرم پر رہتے ہوئے بھی ایک مسلمان کی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن کافرہ نہیں ہو سکتی۔ باقی لونڈی کسی بھی دھرم کی ہو، اگر وہ لونڈی ہے جو اسلامی غزوے میں پکڑ کے لائی گئی ہے تو وہ آپ کی لونڈی ہے، آپ کے لیے جائز ہے۔ اب اس کے بطن سے اگر بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ آقا کا کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آقا نے اس لونڈی کو بیچ دیا مثال کے طور پر۔ اب وہ بکتے 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 کئی ہاتھوں سے ہوتے 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 ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ کبھی اس کا جو یہ بیٹا ہے وہ اس لونڈی کو خرید کر کے بازار سے یا کسی کے پاس سے لے آوے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا زمانہ بگڑے گا، اتنا خراب ہوگا کہ صاحب لوگ امہات الاولاد کو، ان لونڈیوں کو جو بچوں کی ماں بن چکی ہیں آقا سے، جس کو آزاد کر دینا چاہیے تھا، اس کے مالک نے اس کو بیچ دیا۔ کہا کہ لونڈیوں کی کثرت اور زمانے کے بگاڑ کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری بات جو اصل جچتی ہے وہ یہ کہ ماؤں کے ساتھ بچوں کا سلوک اتنا گڑبڑ ہوگا جیسے کہ آقا لوگ، مالک لوگ، مالکن لوگ اپنے زر خرید غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ گالیاں دینا، مارنا، پیٹنا، گویا کہ ماں نے بیٹا بیٹی پیدا نہیں کیا ہے، مالک اور مالکن پیدا کیا ہے۔ یہ ماں کے بیٹے نہیں ہیں جو ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ ماں کے بیٹے نہیں ہیں، یہ گویا کہ ماں کے مالک ہے، باپ کے مالک ہے۔ اور وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کثرت سے ہے نافرمانی ماں باپ کی اور گستاخیاں اور بدتمیزیاں۔ یہ معنی زیادہ حالات کے وقت کے مطابق ہے۔ اور دوسری علامت کیا کہی؟ کہا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، تم دیکھو گے ننگے پاؤں رہنے والوں کو، ننگے بدن رہنے والے کو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں لنگوٹی پہننے ہوا تھا، لنگوٹی پہننے والوں کو دیکھو گے، ننگے پاؤں، جس کو کبھی پاؤں میں چپل نصیب نہ ہوا ہوگا، ننگے سر رہنے والوں کو، عالہ، عائل کی جمع فقیر اور محتاجوں کو دیکھو گے کہ بڑی بڑی حویلیوں میں داد عیش دے رہے ہوں گے، بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہوں گے۔ بکری کے چرواہے، جو چرواہے ہوتے تھے، چند سکوں کے عوض کام کرتے تھے، بہت معمولی مزدوری کے اوپر بکری چرانے والے ہوتے ہیں، چرواہے رکھے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بکریوں کا مالک اونٹوں کا مالک نہیں، بکری اونٹ چراتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اگر بہت ہے 150,000 اونٹ اور گائے ہے تو اس کے لیے چرواہے رکھے جاتے ہیں معمولی سے۔ ان کو دیکھو گے ایسا وقت آئے گا کہ مال اور دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی کہ ان کے گھر اور محلات دیکھنے کے قابل ہوں گے، لوگ اشش کرے گا اس کے مکانات کو دیکھ کر۔ ارے دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ کبھی انعام ہے اور کبھی محض نیوی علامت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو شتربان تھے، یہ اونٹوں کے جو چروائے تھے، جو عرب کے بدو تھے، اللہ رب العالمین نے اسلام کی برکت سے اور اسلامی فتوحات کی برکت سے کتنی زیادہ ان کو دولت عطا فرمائی۔ اور دنیا میں کہاں جائیے گا، جو مکانات اور جو بلڈنگیں آپ کو دبئی وغیرہ میں مل جائیں گی اور بلاد عربیہ میں مل جائیں گی، اور پھر علی العموم ساری دنیا کے اندر، اور شہروں کو تو چھوڑ دیجیے، دیہاتوں میں بھی، اور ایک دم اکھر دیہاتوں میں جو 50-50 لاکھ کروڑ کی جو بلڈنگ بن رہی ہے، دیکھ کر کے آنکھیں انسانوں کی خیرہ، سمجھے کہ نہیں؟ بکریاں اونٹ کے چرواہے ننگے پاؤں رہنے والوں کو دیکھیے گا، منسٹری ہے، عہدہ ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز۔ یہ زمانہ کیسے بدلا ہے، حالات کا تغیر کیسا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب آپ مکان نہ بنائیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے۔ تو پیسے کی ریل پر اور اونچے اونچے مکانات اور حویلیوں بنانے کی جو ہور لگی ہوئی ہے مکانوں کی، وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ انتر الحفاۃ العالۃ یتطاولون یتفاخرون فی البنیان، بڑے بڑے محل میں رہیں گے اور فخر کریں گے، یتطاولون فی البنیان۔
اے صاحب اتنا کہنا تھا کہ وہ بندہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد سوال کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ جیسے وہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ ردو علیہ، اس آدمی کو پلٹا کے لاؤ، پلٹا کے لاؤ، پلٹا کے لاؤ۔ کئی لوگ دوڑے مجلس میں اور دیکھا کہ صاحب ہم نے رأینہ فی کل، مطلب جو بھی راستہ ادھر سے بھی وہاں سے اترتا تھا، ادھر جانے والا، پورب جانے والا، پچھم جانے والا، سب طرف صحابہ کرام کچھ کچھ دوڑے، لیکن بندے کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اسی میں حضرت عمر فاروق بھی دوڑے دیکھنے کے لیے جو مجلس میں موجود تھے۔ کہا یا رسول اللہ تو نہیں ملا، تو آپ نے کہا ھذا جبریل۔ اب سمجھ میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ تو جبریل تھے۔ اللہ سبحان اللہ، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، جو آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے مسلم شریف میں کہ صحابہ سے پوچھا، کہا آپ نے اسی مجلس میں جب کھل کے بیٹھے ہوئے تھے، جس کا بیان شروع میں آ چکا ہے، سلونی، مجھ سے کچھ سوال کرو، تو لوگوں نے سوال نہیں کیا، خاموش رہے۔ کئی مرتبہ کہا سلونی، کچھ پوچھو، تو نہیں پوچھا۔ جب لوگوں نے نہیں سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مجلس میں، تو اللہ رب العالمین نے دین سکھلانے کے لیے حضرت جبریل کو بھیج دیا اور کہا کہ یہ اہم سوالات آپ کیجیے اور وہاں کے لوگ جو حاضرین ہیں ان کو بتا دیں۔ اتاکم یعلمکم دینکم۔ اچھا، ایک سوال اگر آپ سے یہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھلایا تھا کہ حضرت جبریل نے دین سکھلایا؟ آپ کہہ رہے ہیں اتاکم جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، جبریل آئے تھے تم کو دین سکھانے کے لیے۔ تعلیم کی نسبت آپ نے جبریل کی طرف کی، حالانکہ تعلیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جی بہترین سوالات کیے جبریل نے علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان سوالات کے جوابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ گویا یہ نسبت جبریل کی طرف مجازی ہے۔ یہ سمجھیے کہ اچھا سوال کیا جس کے نتیجے میں اتنا اچھا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اچھا سوال کرنا آدھا علم دینا ہے۔ اور اس لیے صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم دیہات سے آنے والے عقل مند آدمیوں کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آوے عقل مند ہو، اب بڑھیا بڑھیا وہ سوال کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم لوگ سن لیں۔ تو بہترین سوال حضرت جبریل نے کیا تھا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کی۔ اور ایک چیز کہ آپ نے ان تمام باتوں کو کیا کہا؟ دین۔ تو لفظ دین ایسا ہے، دین کا لفظ ایسا ہے جو اسلام کو بھی شامل ہے، ایمان کو بھی شامل ہے، احسان کو بھی شامل ہے، تمام چیزوں کو شامل ہے۔ تو چلیے اب آپ سے اگر پوچھتے ہیں کہ دین کے کتنے مراتب ہوئے، کتنا اسٹیپ ہوا دین کا، اس حدیث کی روشنی میں مراتب الدین، دین کے مراتب اسٹیپ کتنے ہیں؟ 3۔ سب سے ادنا اسٹیپ اسلام، اس سے اوپر کی کھڑی ایمان، اس کے اوپر کی کھڑی احسان۔ سمجھا؟ یہ مراتب الدین 3 مرتبے کا بیان ہے۔ اس کے بعد قیامت کا علم سوائے اللہ کے کچھ نہیں، قیامت کی 2 علامتوں کا ذکر ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتنی جامع حدیث ہے جو ارکان اسلام، ارکان ایمان، ارکان احسان کی بندگی کیسی ہونی چاہیے، تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہم نے آپ کے ساتھ اس کتاب کو، اس حدیث کو پڑھا ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو علم اور حکمت کی باتیں بتائی ہیں، ان کو سمجھنے والا، دین میں تفقہ عطا کرے اللہ تعالیٰ، ہم کو سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس علمی دورے کو اور علمی مجلس کو، جو 2 مجلسیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے میزان حسنات میں تولے اس کو۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔